وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بات چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو زمین میں فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے انسان آپس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا اس کا۔ جنات انسانوں سے پہلے آباد تھے، اس لیے فرشتوں نے قیاس کیا تھا جنات پر کہ جن آپس میں لڑتے تھے تو انسان بھی لڑیں گے، مگر انسان لڑتے تو نہیں لڑتے نا آپس میں، لڑتے ہیں، جنوں سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ پاک نے انسان کی فضیلت کو فرشتوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کہ انسان کا کتنا بڑا مقام ہے، آدم سے فرمایا آدم ادھر آؤ، آدم علیہ السلام، کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ان کا نام یاد کر لو، اور اس کا نام یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ یوں نام یاد کرا دیے چیزوں کے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان چیزوں کو جب آدم علیہ السلام کو نام یاد کرا دیے، پھر انہی چیزوں کو ثم عرضهم علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے رکھوا دیا۔ فرشتوں سے فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسمائہا ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ انسان خون خرابہ کریں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تمہیں پہلے سے پتا ہے تو تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فرشتے چپ، کہنے لگے قالوا سبحانک اللہ آپ بڑی پاک ذات ہیں، لا علم لنا ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتا، الا ما علمتنا ہم تو صرف وہ جانتے ہیں اے رب کریم جو آپ نے ہمیں سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، انک انت العلیم الحکیم اے اللہ آپ بڑے جاننے والے ہیں، آپ بڑی حکمتوں والے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں آتے۔ قال یا آدم اللہ نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم ان فرشتوں کو آپ ان چیزوں کے نام بتا دو، آپ بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم بتا دو ان کو، خبر دے دو ان کو۔ تو جب آدم علیہ السلام کے سامنے یہ چیزیں آئی باسمائہم آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام ایک ایک کر کے بتا دیے فرشتوں کے سامنے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی عالم غیب کہ بے شک علم غیب میں رکھتا ہوں، آسمانوں کا زمینوں کا مجھے پتا ہے، آسمانوں میں کیا ہے زمین میں کیا ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں ظاہر میں کیا ہے چھپا ہوا کیا ہے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ انسان کو میں نے جو پیدا فرمایا ہے جنات سے بھی یہ افضل، نوری فرشتوں ملائکہ تم سے بھی یہ افضل میں نے ان کو بنایا ہے، پوری کائنات ان کے تابع کر دی ہے، انسانوں کو بنا کر ان کے فائدے کے لیے جنات میں نے تمہیں بھی پیدا کیا،
انسان کی خدمت میں لگا دی، تم بھی ان کی خدمت کرو گے، جنات بھی ان کی خدمت کریں گے، زمین پر چلنے والے چوپائے بھی ان کی خدمت کریں گے، اگر وہ گائے یا بھینس ہو، بکریاں ہو، یہ ان کا دودھ بھی پئیں گے، یہ ان کو کھائیں گے بھی صحیح۔ یہ چوپائے، یہ چلتے پھرتے جانور کچھ ان کا سامان لا دیں گے، بوجھ اٹھائیں گے، کچھ کو یہ لوگ ذبح کر کے کھائیں گے۔ ان کے لیے زمینوں سے غلے اگائے، اناج اگائے، سبزیاں اگائی، پھل فروٹ اگائے، پھر فروٹوں میں نے ذائقے رکھے، فروٹوں میں کلر رکھ دیے، فروٹوں میں مٹھاس رکھ دی، کوئی میٹھا ہوگا، کوئی پھیکا ہوگا، کوئی کھٹا ہوگا، پوری کائنات کے نظام کو سجایا، پوری کائنات کے نظام کو بنایا، آسمانوں کو بلندیاں دی، زمین کو وسعت دی، ستاروں کو آسمان پر مزین کر کے آسمان کو خوبصورت جگمگاہٹ عطا کر دی، سمندروں کو میں نے تموج و خروج دیا، دریاؤں کو بہو دیا، ندیوں کو بہو دے دیا، شاخوں کو جھکو دیا، یہ کائنات کے سارے نظام کو چلایا ہے تو انسان کے لیے چلایا، پوری کائنات کے نظام کو بنایا ہے تو انسان کے لیے بنایا۔ جب تک رب کی ربوبیت کا یہ اعلان کرتا رہے گا، جب تک خدا کی خدائی کی توحید کے ڈنکے بجاتا رہے گا، جب تک یہ مجھے سجدے کرتا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا، تب تک میرے فرشتوں سن لو، جنوں تم بھی سن لو، کائنات کی 18,000 مخلوق تم بھی سن لو، انسان جب تک مجھے بھولے گا نہیں، قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے گا، مجھے یاد کرنا چھوڑ دے گا، رب کعبہ کی قسم، رب کہتا ہے کہ اس دن میں قیامت کو لا کھڑا کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کائنات کے نظام کو چلایا رب نے انسانوں کے لیے اور بسایا انسانوں کے لیے۔ یہ رات کا آنا انسان کے لیے، دنوں کا جانا انسان کے لیے، سورج کی روشنی، دن کے اجالے انسان کے لیے بنائے اللہ نے، رات کی تاریکیاں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو بنایا ذریعہ معاش کے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو بنایا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔